سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو ایمان کا لفظ ہے یہ امن سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے الف میم نون، امن۔ امن کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے قبول کرنے سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا کر دیتا ہے۔ مطلب کہ وہ دنیا میں جو مصیبتیں ہیں، جو دنیا کی غلاظتیں ہیں، جو مادی فکریں اور سوچ ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ عطا کر دے گا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اے ایمان والو کہہ کر آگے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، میں تمہیں امن دینا چاہتا ہوں۔ تو امن لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک شرط لگا دی، کنڈیشن لگا دی ہمارے اوپر۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے رکھو گے تو میں تمہیں جہنم سے پناہ عطا کر دوں گا۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث میں روزوں کی فرضیت کا بیان موجود ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی۔ تو ہجرت مدینہ فرمانے کے بعد جب 18 مہینے گزر گئے، 18 منتھ گزر گئے، تو 18 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کی، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوا، وہ بھی 2 ہجری میں۔ رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر جو ہے یہ لڑا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 9 دفعہ یہ رمضان کا مہینہ آیا، یعنی 9 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو پایا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ روزوں کی ایک خصوصیت ہے، روزوں کی ایک اسپیشیلٹی ہے، ایک یونیکنیس ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ میرے لیے ہے تو میں اس کا اجر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے کے لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ یہ روزے کی خصوصیت ہے، یہ روزے کی اسپیشیلٹی ہے کہ کسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ عمرہ، یہ عبادتیں میرے لیے ہیں۔ صرف رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 گیٹس کس کے ہیں؟ جہنم کے۔ اور سورہ الحجر کے اندر
جو آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو جہنم ہے نا اس کے 7 طبقے ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ہر طبقے کا ایک الگ دروازہ ہے۔ جیسے جو سب سے پہلا طبقہ ہے، پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ حطامہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جحیم اور 7واں حاویہ۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر جہنم کے 7 دروازے ہیں تو جنت کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے رکھے اور جنت کے 8 دروازے رکھے۔ جو 8واں دروازہ ہے وہ فقط ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزہ داروں کو اس دروازے میں سے گزار کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ یہ 8 دروازوں والی حدیث موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، لہا 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو روزہ داروں کا دروازہ ہے، جب روزہ دار اس میں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس ڈور کو، اس گیٹ کو کلوز کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص بھی اس دروازے میں سے گزر کے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے فرما دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو جو صیام کا لفظ ہے یہ صوم سے بنا ہے، صاد واو میم، صوم۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، سٹاپ، رک جانا، ٹھہر جانا۔ یہاں پہ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک آؤٹر ہوتا ہے اور ایک چیز انر ہوتی ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ایک صوم ظاہری ہے اور ایک صوم باطنی ہے۔ صوم ظاہری کیا ہے؟ ظاہری یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھانا پینا اور ہم بستری کرنا روزے کی نیت سے چھوڑ دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صوم ظاہری، کہ آپ نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہے؟ صوم ظاہری۔ ایک ہوتا ہے صوم باطنی۔ صوم باطنی کا کیا مطلب ہے؟ صوم باطنی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کو گناہوں سے روکے رکھیں، ان آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں اس سے رک جائیں، ان آنکھوں سے بد نگاہی نہ کریں، ان آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جس کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ صوم باطنی یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اس زبان سے حرام کو ٹیسٹ نہ کریں،
حرام ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بعض لوگ تو شراب پیتے ہیں جس کی حرمت کا بیان تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام کر دی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی حرمت بیان کر دی، وہ ہماری زبان کو نہ چھوئیں. اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے چغلی نہ کریں، اس زبان سے گالی نہ دیں، اس زبان سے فسق و فجور والے کام نہ کریں. یہ باطنی روزہ ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے گناہ نہ کریں. اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ان پاؤں سے چل کے گناہ کی طرف نہ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ صوم باطنی ہے. تو صوم ظاہری بھی ضروری ہے اور صوم باطنی بھی ضروری ہے، ورنہ صرف بھوکا رہنا، صرف پیاسا رہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے. روزہ فرض کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بندہ بھوکا رہے یا بندہ پیاسا رہے. اگر پوری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو اللہ کی شان میں کمی تو نہیں آئے گی. اگر روئے زمین پر ہر انسان اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ فائدہ تو ہمیں ہے نا کہ ہم روزہ رکھیں، ہم گناہوں سے بچیں. جب ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت نصیب کر دے گا. اگر ہم نے صرف رکھا ظاہر کا روزہ، ظاہر کا روزہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باطن کا روزہ نہ رکھا تو ظاہر کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. یہ تو مقصد ہی نہیں ہے نا اس عبادت. ہم بھوکے رہیں گے تو اللہ کو کیا ملے گا؟ ہم پیاسے رہیں گے تو اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے رہے تو سمجھ لیں کہ ہمیں روزے کی روحانیت نصیب نہیں ہوگی. اگر روزہ رکھ کے ہم لوگ غیبت و چغلی کرتے رہے، ہم روزہ رکھ کے بھی فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، اور ایک اور عجیب تماشا شروع ہو جاتا ہے رمضان کے اندر، لوگ کرکٹ ٹورنامنٹ شروع کر دیتے. لوگ افطاری کر کے ٹورنامنٹ شروع ہو گیا. یار پورا سال آپ کے پاس تھا، آپ نے کوئی ٹورنامنٹ نہیں کروایا، آپ نے پورا سال کرکٹ نہیں کھیلی، پورا سال آپ نے فٹ بال نہیں کھیلا، رمضان المبارک میں آپ کو کرکٹ یاد آ گئی. حالانکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے. یعنی قرآن اتنی عظمت والی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو قرآن کو اس مہینے میں نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی اہمیت بتا دی. تو ظاہر اور باطن یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. انڈا، مرغی کا جس طرح انڈا ہوتا ہے، اگر انڈا آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے اور زمین پہ گر جائے تو کیا ہمارے استعمال کے قابل رہے گا؟ حالانکہ انڈا خراب نہیں ہے، انڈا تو صحیح تھا، صرف ٹوٹ گیا، اس کا ظاہر ٹوٹا ہے، اس کا خول ٹوٹا ہے، وہ جو اس کا باطن تھا وہ بھی استعمال کے قابل نہ رہا. خول نہیں ٹوٹنے دیا آپ نے، لیکن انڈا اندر سے ہی خراب ہے، تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں کھایا جا سکتا. گویا کہ جس طرح انڈا باہر سے ٹھیک ہو، ظاہر سے ٹھیک ہو، ہم نے اسی طرح ظاہری روزہ رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے، کھانا نہیں کھایا، شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، لیکن اس کا باطنی روزہ نہیں رکھا، جن گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے نہیں بچا. آپ ذرا سوچیں کہ کیا پانی پینا حرام ہے؟ پانی پینا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے. تو روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کر دیا جو حلال تھیں.
تو جو چیزیں حرام ہیں اس کے کرنے کا پھر کتنا وبال ہوگا۔ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، حرام چیزیں نہیں چھوڑ رہا بندہ، روٹی چھوڑ دی، چاول چھوڑ دیے، پانی شربت چھوڑ دیا کہ میرا روزہ ہے، لیکن غیبت نہیں چھوڑی، بد نگاہی نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دھوکے بازی نہیں چھوڑی، تو اس سے روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1903 کے اندر، بخاری کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، دھوکے بازی، دغا بازی نہ چھوڑی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ پیاسا ہے کہ بھوکا ہے۔ تو اس لیے اب کل رمضان ہو دے یا پرسوں رمضان ہو دے، اللہ ہمیں نصیب کرے، تو ہم نے روزے کو ظاہری طور پہ تو رکھنا ہی ہے، ہم نے باطنی روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر پچھلے رمضان ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں تو نیت کر لیں اس دفعہ انشاءاللہ رمضان کی جو اصل روحانیت ہے انشاءاللہ وہ ضرور حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور روزے کی پتہ ایک اور اسپیشلٹی ہے، ایک اور یونیکنیس، ایک اور خصوصیت یہ ہے، ایک تو یہ عبادت فرض ہے، اوپر سے یہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے۔ مشہور حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو فرض تو ہے لیکن وہ اسلام کی بنیاد نہیں اس کو قرار دیا گیا، تو یہ عبادت فرض بھی ہے اور یہ اسلام کا رکن بھی ہے۔ پھر دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے نا، کوئی کام ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، جیسے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ آپ صبح جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، جا کے آپ فیکٹری جاتے ہیں، آپ سکول کالج جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ طالب علم سکول کیوں جاتا ہے؟ اس کو ڈگری ملے گی، اس کو سند ملے گی، وہ پڑھ لکھ جائے گا، اس کو ایک اچھی جاب ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے جی؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو تقویٰ ہے کیا؟ تو پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں بھئی تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ عماد الدین انہوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ یہ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے قاری قرآن تھے، اور یہ صحابہ میں قرآن فہمی کے لحاظ سے ان کا ایک منفرد مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی جن کے خلافت میں اسلام کا پرچم کہاں تک لہلہایا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں اے ابی ابن کعب مجھے بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، یعنی عربی تو ان کی لینگویج تھی اور ان کی لینگویج کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانے کے لیے صحابہ دوسروں سے کوشچن کر رہے ہیں۔ پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری مثال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کی مثال سمجھائی۔ کہتے ہیں عمر کیا تم کبھی ایسے رستے سے گزرے ہو جو رستہ تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ کیا تم کبھی ایسے رستے سے گزرے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو میں ایسے رستوں سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر پھر تم ان کانٹوں سے کس طرح بچتے تھے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا تھا، تو کپڑوں کو سمیٹنے کے بعد کہ کپڑوں کو کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی جاڑی میرے کپڑوں کے ساتھ نہ اٹیچ نہ ہو جائے، اور پھر میں قدم دیکھ دیکھ کے رکھتا تھا کہ کہیں جاڑیوں کے ساتھ میرا کپڑا اور میرا جسم نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر یہی تقویٰ ہے، ہماری زندگی کی جو راہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں یہ اس رستے کی مانند ہے کہ جس کے دونوں طرف دائیں اور بائیں خواہشات نفس کی جاڑیاں ہیں، تحریصات، حرص اور لالچ جو ہے یہ اس کے کانٹے دونوں طرف اگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو ان گناہوں کی غلاظت سے بچا کے اس دنیا سے جانا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو جو روزہ ہے وہ ہمیں گناہوں کی ناپاکی سے محفوظ رکھتا ہے، یہی تو وہی اس کا مقصد ہی ہے نا، تقویٰ اختیار کیا جائے۔ ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یہ آیت اس کا پیرامیٹر ہے، ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا گیا، یہ پیمانہ ہے، یہ پیرامیٹر ہے، ہمیں سٹینڈرڈ بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے اگر ان سٹینڈرڈز کو فالو کیا، اگر آپ نے اس پیرامیٹر کو فالو کیا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں اور حدیث کے اندر، اگر ہم نے اس کو فالو کیا پھر تو ہمارے رمضان کے روزے ہمیں تقویٰ دیں گے۔ اور اگر ہم صرف بھوکے پیاسے رہے، ہم نے صرف ظاہری روزے رکھے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، ان کاموں سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر ہم ان سے نہ بچے، یقین کریں ہمیں اس کی روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ جو مسلمان کی زندگی ہے نا وہ آزادانہ نہیں ہے۔ صحابی رسول ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رستہ ہے، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی گناہوں کے سیلاب ہیں اور ادھر بھی غلاظتوں کے ڈھیر ہیں۔ تو مسلمان آزاد نہیں ہوتا، مسلمان کو کچھ لمٹس دی گئی۔ مسلمان کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں کون اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے؟ اب قید خانے میں اگر آگے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ نے قید خانے کے اصولوں کے مطابق اب زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو پھر ہمیں اس قید خانے کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں نا ان اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو فالو کریں گے تو ہمیں تقویٰ نصیب ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اکیلے ہیں گھر میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، فروٹ گھر میں پڑا ہوا ہے، کھانا بنا ہوا ہے، ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، کیوں نہیں افطاری کر رہے؟ بتائیں نا، آپ افطاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ماما بھی نہیں ہے، بابا بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، اور کزن بھی نہیں ہے، آپ اکیلے کمرے کے اندر ہیں اور کھانے کی ہر سہولت آپ کے اس روم کے اندر موجود ہے، آپ اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے روزے کے دوران کھانا پینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روزے کے دوران کھانا نہیں، آپ نے ظاہری روزہ رکھا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ بد نگاہی کرتے وقت مسلمان کے ذہن کے اندر یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کھانا پینا نہیں کرے، جیسے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا نا، بالکل ایسے ہی بد نگاہی بھی چھوڑ، جس طرح ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا نا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دیں، والدین کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں، چھوٹے بڑے کو رسپیکٹ دیں، بزرگوں کا ادب کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ امیج بن جائے گا نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہماری خواہشات نفس کو مقتول کر دیا جائے گا، خواہشات نفسانی کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب نفسانی خواہشات کا قتل ہو جائے گا، یہی تقویٰ ہے۔ یہ ایک جو مقصد ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ایمان والو
میں نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک اور روزے کا مقصد ہے، وہ مقصد بھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزے کے سبب، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کریں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی یعنی تکبیر بیان کرو، یہ بھی اس کا مقصد ہے، اللہ کو بڑا سمجھنا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کو بڑا سمجھنا۔ تو جب مسجد سے اذان آتی ہے، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت بتاؤ کہ ہم لوگ اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اگر تو ہم اس صدا کے اوپر اللہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا، اگر ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے تو پھر ہم نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا۔ اس کا مطلب ہے ہم تو صرف زبان سے اللہ کی کبریائی کر رہے ہیں نا۔ تو اس کا مقصد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ہم نے اللہ کی تکبیر کرنی ہے، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ پرپز ہے روزے کا۔ اگر یہ پورا نہیں ہوا، ظاہری روزے کا کوئی بینیفٹ نہیں۔ قرآن کے کتنے قاعدے، کتنے قانون مجروح کیے جاتے ہیں جب شادی بیاہ ہوتا ہے۔ مہدی کے نام کے اوپر کیا کیا طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے نفس کی مانی نا۔ جمعے والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ روزے کا مقصد ہے اللہ کی تکبیر کرنا، اللہ کو بڑا جاننا۔ اگر اللہ کو بڑا جاننا ہوتا تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں۔ ہم تو ساری زندگی ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، تو بتائیں پھر ہم نے اللہ کو بڑا جانا کہ اپنی نفسانی خواہش کو بڑا جانا؟ قرآن و حدیث کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو بتائیں ہم اپنے نفس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی تکبیر کریں گے تو روزے کا فائدہ ہمیں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کتنے قانون، کتنے قاعدے ہم پامال کر دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر معاملے کے اندر اگر ہم اللہ کی تکبیر کریں گے، اللہ کو بڑا جانیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک سے آفر ہوتی ہے کہ جناب 10 لاکھ روپیہ ملے گا، یہ کام ہماری مرضی کے مطابق کر دو۔ یہاں پہ تو علم بک رہا ہے نا، یہاں پہ تو فتوے بھی پیسوں کے لیے دیے جا رہے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے فتوے لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کو ماننا ہے تو پھر پورا مانیں، پھر چاہے شادی بیاہ ہے، چاہے رشتہ داری ہے، چاہے آپ کا کاروبار ہے، چاہے آپ کی جاب ہے، چاہے آپ کی نوکری ہے، چاہے آپ ریڑھی لگاتے ہیں، چاہے آپ عدالت میں فیصلے کرتے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو۔ اگر ہم دین میں پورے پورے داخل نہیں ہوتے تو روزے کا مقصد پورا نہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کو بڑا جانو۔ ہم نے نہ تقوی اختیار کیا، نہ ہی اللہ کو بڑا جاننا اپنے عمل کے ذریعے۔ تو روزے کا بینیفٹ کہاں سے ملے گا؟ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے روزے کی یہ روحانیت ہے۔ باڈی کے اوپر، ہماری فزیکل فٹنس کے اوپر روزے کا کتنا اثر ہے، اس پہ تو پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ بلڈ گلوکوز کو کنٹرول کر رہا ہے روزہ، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، روزہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوا بھائی،
ہماری تو نہ شوگر پہ اثر پڑا ہے، نہ ہمارے بلڈ پریشر پہ اثر پڑا ہے. ہم تو جو ذہنی مریض تھے، جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار تھے، وہ تو نہیں بدلا. تو بھائی روزے کی روحانیت تو تم نے حاصل نہیں کی. اگر روزے کے بینیفٹ لینے ہیں، دنیاوی بینیفٹ بھی ہیں، اخروی بھی ہیں. یہ حسن درجے کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے، روزہ ڈال ہے اور ایک مضبوط کلع ہے. کس کے خلاف؟ آگ کے خلاف. جیسے ڈال آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، تو جنگوں میں تیر آتا ہے، تلوار لگتی ہے، تو اب اس سے وار کو روک لیتے ہیں. یہ روزہ جہنم کی آگ سے ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہے. اس کو غفلت میں نہ گزارنا، اس کی راتوں کو غفلت میں نہ گزارنا. مجھے ملتا بڑی قسمت والوں کو. کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، کتنے دوست احباب تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے تھے، اس سال نہیں ہے. اور پتہ ہمارا بھی کو نہیں ہے پتہ کب کٹ جانا ہے. تو یہ رمضان اللہ نصیب کر دے تو یار اس باطنی روزے رکھنے ہیں. ظاہری تو رکھنے ہیں، باطنی روزے بھی رکھنے ہیں. خالی جسم کا روزہ نہیں رکھنا، خالی بھوک پیاس برداشت کر نہیں، یہ نہیں کہ مقصد ہی نہیں ہے نا. کسی چیز کے آپ پرپس تک نہیں پہنچتے. کسی چیز کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہے، تو تقوی تک نہیں پہنچیں گے تو بھوکا پیاسا رہنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. تراویح پڑھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اے ایمان والو، رمضان کے روزے رکھ کے ان دروازوں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں. کیسے؟ روزہ رکھ کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لمٹس کو دیکھیں، اس کو کراس نہیں کرنا. یار ماں باپ کے سامنے کیسے بولنا ہے، اس سے اونچی نہیں بولنا. حی علی الصلاۃ، مسجد میں جانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے نہ روک سکے. دوست کوئی غیبت چگلی کر رہا ہے، اس کو کہنا سٹاپ، نو مور، بس. روزہ آ گیا یار، میں کیوں غیبت کروں؟ میری روحانیت ضائع کرنی ہے روزے کی. میں غیبت نہیں کروں گا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کاروبار کے اندر قسمیں کھا کے، قسمیں اٹھا کے مال نہیں بیچنا. ایک حفاظتی دیوار بنا لے. زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو حرام سے روکنا ہے تاکہ ہمیں روزے کا حقیقی مقصد حاصل ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے رکھ کے اس کی روحانیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.